السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ 21 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے سلطان عمر ملا کے ساتھ ممبر کو تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں آج جب میں قدس میں داخل ہوا تو دل خوش تھا لیکن آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے ذہن میں اس ممبر کے مسجد اقصی میں رکھے جانے کا منظر بن گیا اور دوسری طرف کھڑے مسلمان دیکھ رہے تھے، سب کے سب صلیبیوں کے ظلم سے تنگ نظر آ رہے تھے۔ میں نے خود سے کہا ابھی بہت کام کرنا ہے، ان مظلوموں کے مسائل حل کرنے کے بعد 1000 ممبر بنائیں تو وہ بھی کم ہے۔ جواباً عمر ملا کہتے ہیں یہ فتح کے وقت کام آئے گا انشاءاللہ، یہ ممبر مظلوموں کو ظالموں سے بچانے کی علامت بنے گا۔ حجاج کا راستہ محفوظ کر کے آپ نے مقدس فریضہ سر انجام دیا ہے۔ سلطان کہتے ہیں اگر ہم سرداروں کو اپنے پرچم تلے اکٹھا کر پائیں تو اپنی سلطنت کو ایک مضبوط درخت بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ جواباً عمر ملا کہتے ہیں سلطنت کیا ہوتی ہے سلطان؟ تو سلطان کہتے ہیں سلطنت دراصل ایک عظیم الشان درخت کی جیسی ہے جس کی جڑیں انصاف ہوتی ہیں، شاخیں برکت، پھل سکون اور سایہ اطمینان بخش ہوتا ہے۔ سلطنت کا مطلب ہے کہ ساری دنیا اس عظیم الشان درخت کے سائے میں ہے۔ اتنے میں عماد آ کر کہتا ہے سلطان حجاج روانگی سے قبل آپ سے ملاقات کے منتظر ہیں۔ دوسری طرف گریگور اندر آتا ہے تو سامنے تلوار کرسی پر ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً اپنی تلوار نکال کر پیچھے ہوتا ہے تو وکٹوریا پیچھے ہوتی ہے۔ گریگور کہتا ہے شہزادی میرے تخت پر تلوار بس شیر دل لوگ رکھ سکتے ہیں۔ وکٹوریا کہتی ہے تمہارا نہیں گیبریال کا تخت ہے، اس کا انتقام لیے بغیر تم اس پر نہیں بیٹھ سکتے، گیبریال کے قاتل صلاح الدین سے کچھ حاصل نہ کر پائے۔ جواباً گریگور کہتا ہے تمہارے بھائی کی وجہ سے حجاج کا راستہ زنگیوں کی قیمتی ترین چیز تھی، وہ دے کر شہنشاہ خالی ہو گیا ہے۔ جواباً وکٹوریا کہتی ہے واپس لے لو، جاؤ اور حجاج کے راستے کو خون سے بھر دو۔ ہم اپنے ساتھ کیے گئے عمل کو ایک کاغذ کی وجہ سے بھول جائیں، شہنشاہ نے حجاج کے راستے سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ پھر وہ اپنی تلوار اٹھا کر کہتی ہے لیکن تم اس کے ماتحت نہیں ہو۔ وہ مزید کہتی ہے گیبریال نے تلوار میرے لیے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی، اگر تم اس کی امانت سنبھالنا چاہتے ہو تو انتقام لے کر دکھاؤ، جاؤ اور اپنی مہارت دکھاؤ۔ دوسری طرف محل میں حجاج کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک بچی ہوتی ہے، وہ کھیل رہی ہوتی ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے رک جاؤ بیٹی، سلطان آنے والے ہیں۔ اتنے میں سلطان وہاں آتے ہیں۔ بچی کو دیکھ کر سلطان کہتے ہیں ماشاءاللہ، میں بھی کہوں آج ہمارا محل اتنا چمک کیوں رہا ہے۔ ملکہ کہتی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچی ہے، اللہ لمبی عمر عطا کرے۔ شیر کو کہتا ہے حج کے لیے نامزد کیے گئے لوگ باہر موجود ہیں سلطان، ہمارے یہ بھائی حجاج کے قافلے کے سربراہ ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اب حج کے راستے کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، وہاں ہمارا سلام عرض کیجئے گا۔ یہ سن کر ایک سردار کہتا ہے آپ کی صحت سلامت رہے، سلطنت تا قیامت رہے، قدس کی فتح آپ کو نصیب ہو۔ اس پر سلطان کہتے ہیں آمین، ماشاءاللہ تمہاری دعا سے ہمارے سینے کھل گئے، کیا نام ہے تمہارا؟ جواباً وہ کہتا ہے دمیر جان۔ سلطان بچی کو ہاتھ لگا کر کہتے ہیں تمہارے ہاتھوں سے پھول تیار ہو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر حاضر ہو کر ہمارا سلام بھی عرض کرنا۔ پھر سلطان کہتے ہیں حج کے راستے کی حفاظت پر مامور ہمارے سپاہی اس قافلے کے ساتھ جائیں گے۔ ادھر گریگور اپنے سپاہیوں کے ساتھ حج کے راستے کی طرف نکل جاتا ہے، دوسری طرف سے حجاج کا قافلہ بھی جا رہا ہوتا ہے۔ ادھر محل میں سلطان کہتے ہیں وہ گریگور نامی لعنتی میرے معاہدے کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے، قیدی حوالے نہ کرنے کی جرت کیسے کر سکتا ہے۔ منصور کہتے یہ دھوکہ بازی جان بوجھ کر کی گئی ہے، بادشاہ اس کی قیمت ادا کرے گا۔ سلطان کہتے ہیں بادشاہ ایسا کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، یہ گریگور کا کام ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم چین کا سانس نہیں لے سکتے۔ جواباً منصور کہتا ہے اصل حساب صلاح الدین سے لینا چاہیے، اگر گریگور کی بات تسلیم کر لی جاتی تو اب تک قیدی رہا ہو چکے ہوتے۔ جواباً سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہتے ہیں گریگور نے تم سے کیا طلب کیا تھا؟ اس پر صلاح الدین کہتا ہے بلیک فورڈ معاہدے میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے حوالے نہیں کیا گیا۔ منصور کہتا ہے معاہدہ ہو چکا ہے، آپ لوگ اپنی چیز حاصل کر چکے ہیں، مگر مجھ سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں کیا گیا، میرا بیٹا اب بھی قید ہے، آپ بلیک فورڈ کو گریگور کے حوالے کریں، وہ آدمی پاگل ہے، نہ معاہدے کا پاس کرتا ہے اور نہ ہی سیاست جانتا ہے، اگر آپ نے اس کی بات نہ پوری کی تو ہر طرف خون ہوگا۔ دوسری طرف حجاج ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوتے ہیں، دمیر جان اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی بیٹی کھیل رہی ہوتی ہے۔ دمیر جان کی بیوی پانی لینے جاتی ہے،
جب وہ واپس آ رہی ہوتی ہے اسی دوران اسے ایک تیر لگتا ہے اور وہ نیچے گرتی ہے۔ یہ دیکھ کر ہر طرف تیر لگتے ہیں، افراتفری کا ماحول بنتا ہے، سلیبی آ رہے ہیں کہ آواز گونجتی ہے۔ اتنے میں سلیبی وہاں آ کر حجاج کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بچی اپنی ماں کے پاس جا کر رونے لگتی ہے۔ ادھر سلطان نور الدین کہتے ہیں صلاح الدین تم نے درست کیا۔ جواباً منصور کہتے ہیں آپ نے وعدہ کیا تھا میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں قید میں صرف آپ کا بیٹا نہیں ہے بلکہ میرے ساتھی بھی قید ہیں، میں ان سب کو بچاؤں گا۔ منصور کہتے ہیں اسکلان تمہاری وجہ سے ہاتھ سے نکلا، کیا تم نے میرے بیٹے کو جان بوجھ کر کافروں کے قبضے میں نہیں چھوڑا؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی خود کو بھروسے کے قابل سمجھتے ہو؟ میں نے کہا تھا میں آخری بار آپ پر بھروسہ کر رہا ہوں، اگر کل میرا بیٹا واپس نہ لایا گیا تو ہماری دشمنی لوٹ آئے گی۔ دوسری طرف گریگور اور اس کے سپاہی معصوم لوگوں کا قتل عام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بہت سے زنگی سپاہیوں کو مار گراتے ہیں۔ گریگور کا آدمی دمیر کی بیٹی کو دھکا مار کر نیچے گرا دیتا ہے جو بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر دمیر جان آگے بڑھتا ہے لیکن کچھ سپاہی آتے ہیں، وہ ان سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر سریا اداس بیٹھی کنگھی کر رہی ہوتی ہے اور اس وقت کو یاد کرتی ہے جب صلاح الدین نے کہا تھا دل ٹوٹ جائے تو الفاظ کام نہیں آتے۔ اتنے میں امیر منصور آ کر کہتا ہے مجھے پانی دو جلدی سے۔ سریا اسے پانی دیتی ہے اور کہتی ہے بابا خلیل کہاں ہے؟ جواباً وہ کہتا ہے بیگار تو نے حوالے نہیں کیا، سارا قصور ان زنگیوں کا ہے، پھر اعتماد ہاتھ میں ملا دیا، اب ہمیں کمزور سمجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں، مگر میں بتاؤں گا کہ منصور کون ہے۔ سریا کہتی ہے بابا آپ کیا کرنے والے ہیں؟ جواباً وہ کہتا ہے اپنے سرداروں کو پیغام بھیج کر سپاہی اکٹھے کروں گا، اگر کل تک معاملہ حل نہ ہوا تو زنگیوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے۔ سریا کہتی ہے بابا ایسا مت کریں، انہوں نے آج ہمیں حملے سے بچایا ہے۔ منصور غصے سے کہتا ہے انہوں نے تمہارے دل پر قبضہ کر لیا ہے، اب جاؤ اور اپنی تلوار تیز کرو، اگر معاملہ حل نہ ہوا تو تم بھی ہمارا ساتھ دو گی۔ ادھر وہ بچی آنکھیں کھولتی ہے تو گریگور نے بچ جانے والے لوگوں کو ایک جگہ بٹھایا ہوتا ہے۔ وہ بچی اپنے بابا کو دیکھ کر کھڑی ہوتی ہے تو اس کا بابا کہتا ہے مت ڈرو۔ گریگور اپنی تلوار نکالتا ہے تو دمیر جان کہتے ہیں میری بچی کو کچھ مت کہو، وہ کافی چیخو پکار کرتا ہے۔ گریگور اس بچی کے پاس جا کر اپنی تلوار زمین میں گاڑتا ہے اور کہتا ہے اسے کچھ نہیں کہوں گا دمیر جان۔ وہ اسے اٹھا کر کہتا ہے اچھی طرح دیکھ لو، تمہاری ماں کو میں نے مارا ہے اور تمہارے باپ کو غلام بنایا ہے، شاید تم کبھی مجھ سے انتقام لینے آؤ، انتقام کا احساس بہترین احساس ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے نیچے گرا دیتا ہے اور کہتا ہے بھاگ جاؤ۔ پھر گریگور ان کو قید کر کے لے جاتا ہے اور وہ بچی کہتی ہے بابا بابا مت جائیں، لیکن وہ ان کو قیدی بنا کر لے جاتے ہیں۔ ادھر شیر کو کہتا ہے حکم کے مطابق تمام سرداروں کو دعوت نامہ بھیج دیا گیا ہے۔ سلطان کہتے ہیں حجاج کے راستے کی وجہ سے ہماری ساکھ بہتر ہوئی ہے، سردار بھی ہمارے پرچم کے تلے ایک ہونے پر راضی ہو جائیں گے، جرگے میں مسلمانوں کے اتحاد کے لیے ہم بڑا قدم اٹھائیں گے۔ شیر کو کہتے ہیں سلطان منصور کا کیا ہوگا؟ اگر ہماری حدود میں لڑائی ہوتی ہے تو ہمارا ساتھ کوئی نہیں دے گا۔ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں کل خلیل اور باقی قیدیوں کو گریگور کے قبضے سے آزاد کر دوں گا۔ اتنے میں وہاں اصفہانی آ کر کہتا ہے سلطان حجاج کے راستے پر دعویٰ بولا گیا ہے، ہمارے سپاہی مارے گئے ہیں۔ یہ سن کر سب حیران و پریشان ہوتے ہیں۔ سلطان آگے بڑھتے ہیں تو لڑکھڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ایسی جرت کس نے کی؟ شیر کو کہتا ہے بادر نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں بادشاہ ایسا کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، وہاں جا کر پتہ کرنا ہوگا یہ کس نے کیا ہے۔ سلطان کہتے ہیں فوراً پتہ لگاؤ تاکہ تلوار اس کی گردن پر ہو۔ یہ سن کر صلاح الدین وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں۔ پارس کہتا ہے اس بغیرت نے بے گناہوں کو قتل کیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر کافی غمگین ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے شہید ہیں، انہیں ایسے ہی دفن کریں گے۔ پارس کہتا ہے یہ ٹیمپلرز کا کام ہے، وہ استاد اعظم کا انتقام لے رہے ہیں۔ اتنا میں صلاح الدین ایوبی آگے بڑھ کر ایک کلہارا اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نہ سلیبی ہیں اور نہ ٹیمپلرز بلکہ یہ گریگور ہے۔ اتنے میں مال گاری کے پیچھے سے کوئی آواز آتی ہے تو وہ سب اپنی تلواریں نکال کر اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں دمیر جان کی بیٹی ہوتی ہے اور کہتی ہے مجھے قتل مت کریں۔ یہ سن کر وہ تلوار میان میں رکھ کر کہتے ہیں ڈرو مت تم، ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے۔
وہ بچی کہتی ہے انہوں نے میری امی کو قتل کر دیا، میرے بابا کو لے گئے، میں بالکل اکیلی ہوں۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں تم اکیلی نہیں ہو، ہم یہاں ہیں، تم جیسے بے گناہ کو گلے لگانے سے ہمیں سکون ملے گا۔ وہ بچی کہتی ہے وہ بابا کو لے گئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں تم فکر نہ کرو، ہم انہیں واپس لائیں گے۔ یہ سن کر وہ صلاح الدین ایوبی کو ایک بریسلٹ دیتی ہے اور کہتی ہے یہ مجھے بابا نے دیا تھا، جب آپ انہیں ڈھونڈیں گے تو یہ انہیں دینا، مجھے یاد کریں گے تو ان کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ پھر صلاح الدین ایوبی اسے گلے سے لگاتے ہیں۔ دوسری طرف رات کے وقت محل میں سلطان آگے بڑھتے ہیں تو ملکہ کہتی ہے آرام کریں، زخم دوبارہ کھل جائے گا۔ اتنے میں صلاح الدین ایوبی اس بچی کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں حج کے راستے میں ہونے والے حملے میں اس نے اپنی ماں کو کھو دیا، اس کے والد کو قیدی بنا لیا گیا۔ سلطان کہتے ہیں اس گلاب کو ہم پالیں گے، اس کو مرجانے نہیں دیں گے۔ پھر سلطان ملکہ سے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہمارے سپرد ہے، ہمارے اپنے بچے کی طرح سنبھالیں۔ پھر ملکہ اسے وہاں سے لے جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں یہ حملہ گریگور نے کیا ہے۔ اتنے میں عماد آ کر کہتے ہیں گریگور آیا ہے۔ پھر سلطان کے حکم پر گریگور اندر آتا ہے۔ سلطان غصے سے کہتے ہیں حج کے راستے کو خون میں ڈبو کر یہاں آنے کی جرت کیسے کی؟ گریگور خیال دیکھتا ہے جب اس کے بابا کو گرفتار کیا گیا تھا تو یہ گریگور چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے باپ نے کہا تھا کہ میں اپنی زندگی کے لیے رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ سلطان نے کہا تھا عقل سے کام لو اور امان طلب کرو، تمہیں اور تمہارے لوگوں کو بخش دوں گا۔ جواباً اس نے کہا تھا میں جو کر رہا ہوں وہ میں جانتا ہوں، تمہارا سر جلد قلم کیا جائے گا۔ پھر اس نے سپاہی کو دھکا مار کر تلوار اٹھا کر سلطان پر وار کرنے کی کوشش کی تھی تو سلطان نے اپنا دفاع کرتے ہوئے خنجر نکال کر اس کے وار کو ناکام بنا کر اسے مار گرایا تھا۔ یہ سارا واقعہ گریگور نے دیکھا تھا۔ گریگور آگے بڑھنے لگتا ہے تو استاد اعظم اسے روک لیتے ہیں تو گریگور کہتا ہے میں اپنے بابا کا انتقام لوں گا۔ جواباً استاد اعظم نے کہا تھا کیا تم ان لوگوں سے انتقام لے سکتے ہو ابھی؟ گریگور کہتا ہے میں نے انتقام لینا ہے۔ استاد اعظم کہتا ہے انتقام کی آگ تمہیں جلائے گی، اس لیے اس آگ کو اپنے دل میں رکھو، وقت آنے پر انتقام لوگے، میں تمہیں اور تمہارے بھائی کو سکھاؤں گا کہ انتقام کیسے لینا ہے۔ اس خیال کے بعد گریگور کہتا ہے میرے بابا کو تم نے قتل کیا لیکن استاد اعظم کو قتل نہیں ہونے دوں گا۔ پھر وہ کپڑے میں لپٹے سر دکھاتا ہے اور کہتا ہے میں کتنا سنجیدہ ہوں، میں نے سب کو قتل نہیں کیا۔ صلاح الدین ایوبی خنجر نکال کر اس کے سینے میں مارتے ہیں تو وہ کہتا ہے چلو قتل کرو، مجھے مار ڈالو، پھر اپنے آدمیوں کو اسکلان میں لٹکتے دیکھنا۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میرے آدمی شہادت سے نہیں ڈرتے اور نہ میں تمہیں قتل کرنے سے خوفزدہ ہوں۔ ناظرین یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ باکس میں اپنے